السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے تختی نمبر 17 جو کہ ہے وقف کے بارے میں۔ وقف کا میننگ ہوتا ہے ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہمیں کس جگہوں پر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت بار قرآن مجید میں دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے گول نشان بنا ہوتا ہے، اس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ جب بھی یہ نشان آ جاتا ہے تو ہم کو وہاں پر رکنا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ہم کس طریقے سے رکیں گے۔ جیسا کہ یہاں پر رجیم ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور یہاں پر آیت ہے، گول نشان ہے، تو اب ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے رکنا ہے۔ کیا ہم رجیمی بول کر رکیں گے؟ نہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ آخری حرف، اب یہ جو میم کے نیچے زیر ہے یہ ساقط ہو جائے گا۔ اب ہم سمجھیں گے کہ اس پر جزم ہے، میم پر جو کہ لاسٹ لیٹر ہے اس پر ہم کو جزم دینا ہوگا، رجیم، اس طریقے سے یہ زیر ہٹ جائے گا۔ سیم اسی طریقے سے زبر پر بھی ہوگا، پیش پر بھی ہوگا، اور دو زبر اور دو زیر اور دو پیش پر بھی ہوگا۔ دو زبر کا قاعدہ الگ ہے۔ دو زبر کا اس طریقے سے ہے کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے، سپوز اگر قرآن میں ورڈ ہے احدن، یہ دو زبر ہے لیکن اب ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے، تو کس طریقے سے کریں گے؟ تو یہاں پر ہمیں یہ ازیوم کرنا ہوگا کہ یہاں پر دو زبر نہیں بلکہ صرف ایک زبر ہے، تو اس طریقے سے پڑھیں گے احدا، ایک زبر ساقط ہو جائے گا اور ایک زبر باقی رہے گا، تو اس کو کھینچ کر پڑھنا ہوگا احدا۔ اس کے ساتھ ایک اور قاعدہ، گول تا پر، اگر گول تا پر وقف کرنا ہو تو گول تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ جیسے کہ اب یہاں پر ہے جاریتن، تن، تا دو پیش تن، لیکن اگر سپوز یہاں پر آیت کا نشان آ گیا اور ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے تو کس طریقے سے کریں گے؟ اس طریقے سے کہ یہ تا ہٹ جائے گی اور اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہا ہے، ہائے ساکنہ، جاری یہ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو چلیے اب اس کے پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ، واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ اس سے پہلے زیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیء، یہاں پر الف لام کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ یہاں پر حروف شمسی ہیں، وہ اس طریقے سے کہ الف لام کے بعد جو لیٹر آیا ہے شین، اس کے اوپر تشدید ہے، تو ہم کو یہ نون کو شین سے ملانا ہوگا اور الف لام کو نہیں پڑھیں گے۔ من الشیء، شیء یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے یا لین کا، اس لیے نہیں کھینچیں گے۔ اگر زیر ہوتا تو وہ یا مدہ ہوتا، لیکن یہ یا لین ہے اس لیے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ من الشیطان الرجیم، اب ہم نے یہاں پر وقف کیا یعنی کہ ہم یہاں پر رک گئے، تو ہم نے اس زیر کو ہٹا دیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ اس میم کے اوپر جزم ہے، کیونکہ وقف کا قاعدہ ہی یہی ہے کہ اگر وقف کرنا ہو تو لاسٹ لیٹر پر جو عبارت یعنی زبر زیر پیش دو زیر ہوگا وہ ساقط ہو جائے گا اور ہمیں یہ ازیوم کرنا ہے کہ اس پر جزم ہے۔ رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نیکسٹ لائن، بسم اللہ، یہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں، ریزن سیم ہے کہ اس سے پہلے زیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں پر بھی ہمیں وقف کرنا ہے، تو یہاں پر بھی ہم یہ سمجھے کہ یہ زیر نہیں ہے، یہاں پر جو لاسٹ لیٹر پر ہے اس پر ہم یہ ازیوم کریں گے یہاں پر جزم ہے، کیونکہ وقف کا قاعدہ یہی ہے۔ رحیم، نیکسٹ، الحمد للہ رب العالمین، می اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پر زبر ہے۔ اب زبر پہ بھی وقف کرنا ہو تو سیم، زبر نہیں بلکہ اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ جزم ہے۔ عالمین،
إياك نعبد وإياك نستعين. یا مدہ کا قاعدہ ہے اور یہاں پر پیش پر وقف کرنا ہے، اسی لیے ہم اس کو پیش نہیں بلکہ جزم سمجھیں گے اور پیش وہاں سے ساقط ہو جائے گا. اور عین کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے یا مدہ کا. قل هو اللہ احد، دو پیش، یہاں پر بھی وقف کرنا ہے تو بالکل یہی سمجھیں گے کہ یہاں پر دو پیش نہیں بلکہ یہ جزم ہے. احد، ان یہاں پر نون پر تشدید ہے اس لیے ہم غنہ کریں گے. ان مع العسر یسرا، جو میں نے آپ کو قاعدے میں ایکسپلین کیا تھا کہ اگر دو زبر ہوں گے تو وہاں پر ایک زبر ساقط ہو جائے گا. یسرا. نیکسٹ لائن فیہا، فی یا مدہ کا قاعدہ، ہاں الف مدہ، اسی لیے کھینچ کر پڑھیں گے. فیہا عین جاریہ، یہاں پر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر گول تا پر وقف کرنا ہو تو گول تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، اس لیے اس کو گول تا نہیں سمجھیں گے بلکہ ہائے ساکنہ سمجھیں گے. تسقا من عین آنیہ، یہاں پر بھی گول تا پر وقف کرنا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہائے ساکنہ ہے. لا تسمع فیہا لاغیہ، ہاں الف مدہ کا قاعدہ ہے اور یہ یا مدہ کا قاعدہ ہے. لاغیہ، یہاں پر بھی گولتا ہے، اس پر وقف کرنا ہو تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہائے ساکنہ ہے. تو یہ ہے وقف کے قاعدے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اس میں بس سب سیم ہے، صرف دو زبر اور گولتا میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس کو یاد کر لیجئے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے قاعدے کے ساتھ. اللہ حافظ.